یہ جتنے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، جتنا ادھر چھوڑو گے ادھر سے اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے کو اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے جب میں رات کو سویا نا خواب میں تو کیا دیکھتا ہوں ایک کپڑے کا دکاندار ہے، خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا، مجھے تھا وہ ہوں گے کیونکہ ان کی پگ بہت بڑی ہے، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے، کہتے کوئی بھی نہیں۔ کون؟ ایک کپڑے کا دکاندار۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے نا سائڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑھتے ہیں، یا حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ جتنی دیر حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں، واہ نہیں پڑا، سفر نہیں کیا، آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا، کہتے گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تصویر بھی کوئی نہیں تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، کہتے میں نے تو راز جاننا تھا، کہتے میں نے ان کی دکان سے نے کپڑا پسند کیا، کہتے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ریٹ پہ، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی۔ کہتے میں کہا میں تو راز جاننے آیا تھا تو راز تو کھلا ہی کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ کہتے میں جب جیب سے پیسے نکال رہا تھا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب یہ کم کہیے تو کر دو گے؟ میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں ہوئی، بات چلی ہے۔ کہتے میں نے کہا جی۔ کہتے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، اس سے خریدے مجھ سے نہ خریدے۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتے۔ کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھائی سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی، اسی نے خود ہی ڈال لی ہو، پھر خیال نہیں اس کی بیٹے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھائی کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھتیجے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھانجے کی ہوگی۔ کہتے مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے بھیج رہے ہیں؟ تو کہتے مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کما لی ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے، بچے تو اس کے بھی ہیں نا، کھانا تو اس نے بھی ہے، اس لیے آپ اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں۔ پتر محبت کرو یار، محبت کی بڑی کمی ہے، خدا دا واسطے نہ انہیں سخت ہو بند ہو جانا جو سارا کچھ جی دے، اللہ نو اپنی مخلوق نہ بڑا پیار جی، سب کچھ بند ہو جانا جی، نرم ہو، عذر قبول کرو، حضرت عذر قبول کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے نیا غلام خریدا تھا، غلطیاں کرتا تھا، کام نہیں کرتا تھا۔ کہتے میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی محبوب غلام غلطیاں کرتا ہے، کتنی بار معاف کر کے پھر سزا دوں؟ آپ نے فرمایا میرے انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اس کو کر دیا کر رہا ہے۔ نرم ہو پتر، اسی بڑے ہی سخت ہونڈے دے، اور اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہماری بہن بھی نہیں بچی، ہم اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہمارا بھائی بھی نہیں بچا۔ علماء بیٹھے ہیں جی، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں، بڑی عید پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سب سے زیادہ حضرت جو عید پہ مسئلہ ہمیں پوچھا جاتا ہے سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ محلے میں بھرا رہتا 10 سال ہو گئے انہوں نے دتا کوئی نہیں، سائیاں نو پوچھن ڈے ہے، محلے چ سکی بہن رہ گئی 10 سال ہو گیا انہوں کدی بوٹی نہیں دیتی، سائیاں نو پوچھن ڈے یار کیا ہو گیا یار، ایسے عزیز ہو گئے نے سائی تن، اتنی تمہیں غیر مسلموں پہ پیار آ رہا ہے، جن پہ پیار کرنے کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے ان پہ تمہیں پیار ہی نہیں آ رہا۔ اس لیے پتر دیو سائیاں نو بھی، لیکن جنہوں نے دین دا قرآن کہن ڈے حضور کہن ڈے انہوں نے تے دیو نہ دے، نرم ہو پتر۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وہ شخصیت ہے جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 پیارے شہید ہوتے دیکھے ہیں جی، 72 پیارے شہید ہوتے دیکھے۔ امام زین العابدین وہ ہیں، علی اصغر بھی دیکھے، علی اکبر بھی دیکھے، سب دیکھا حضرت۔ لکھا جب شام کوفہ دمشق ہوتے ہوتے یہ قافلہ مدینہ واپس آیا،
اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں جو آ کے اپنے نانا جان سے وہ باتیں ہوئی نا وہ سنانے کے لیے بھی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، جو آ کے وہ باتیں ہوئی تھی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے ہے۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے باہر اپنا گھر بنایا اور وہ گھر آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ مدینہ پاک میں موجود ہے۔ وہ وکھری گل ہے جی، سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق اس گھر سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، انہوں نے اس کو مسمار کر دیا ہوا ہے۔ بس ایویں تو خیر نہیں کہوں گا میں، یہ جتنی یہ کرسیوں کا بنتا ہے نا جی، اتنا ایک کمرہ رہ گیا ہوا، اس کے ارد گرد بھی انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگا رکھی ہیں تاکہ کوئی اندر نہ جائے۔ لیکن حضرت جی اس کمرے کا جو دروازہ ہے نا اس پہ آج بھی ایک سلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں اور آپ کو رونا نہ ہے، ایسے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں چھم چھم برستی ہیں، چھم چھم برستی ہیں۔ وہ لکھا ہے جی اسی گھر میں ایک یزیدی سپاہی آیا جس پہ کوئی تھوڑا سا مشکل وقت بنا، وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی۔ آپ نے 3 دن اور 3 راتیں پاس رکھا۔ لکھا ہے جب جانے لگا نا تو آپ نے اس کو کثیر رقم بھی عنایت فرمائی۔ تو لکھا ہے تھوڑا سا آگے چل کے نا واپس آیا اور آگے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا وہ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا خرچہ تو نہ دیتے ہیں۔ آپ نے کمال جواب دیا، بھائی گجرا والے ہو، کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلی تلوار چلائی تھی نا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے۔ آج اسلام کمزور ہو گئے۔ اچھا جی وہ قربانی، پھر اس کے بعد اپنے پاکستان کو دیکھو جی، جب یہ معرض وجود میں ہے 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں، پھر آپ کا پاکستان بنا تھا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جی، ہم خود مہاجر ہیں، کیا آپ کے خیال میں انڈیا میں دن نہیں چڑھتا؟ کہ انڈیا میں گونگلو نہیں ہے، کدو نہیں ہے، دریا نہیں ہے، نہریں نہیں ہیں، چشمے نہیں ہیں، کھجوریں نہیں ہیں، بادام نہیں ہیں، چھوٹا گوشت نہیں ہے، بڑا گوشت نہیں ہے، کیا نہیں ہے وہاں؟ سارا کچھ ہی ہے۔ پاکستان کیوں لیا گیا؟ اسلام کا پاکستان ہے، وہ صرف اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ہم ایک ایسے دیش میں جا رہے ہیں جہاں اسلام ہوگا، لیکن سوال پھر وہی ہے جی، آج 75 سال ہو گیا آپ کے پاکستان کو بنے اسلام کے درجے۔ میں نے حضرت جی اپنے خاندان میں نا دور کی ہماری ایک رشتہ دار تھی، 92 سال ان کی عمر ہوئی، پھر وہ فوت ہوئی، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی نا ان کے ہاتھوں سے ان کا بیٹا چھین لیا راستے میں نا، کچھ شہید ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے نا ان کا بیٹا چھین کے لے گئے۔ جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں انہوں نے کبھی گھر کا دروازہ بند نہیں تھا کرنے دیا۔ وہ اگر جب اماں جی نے سونا نا دروازہ بند کر دینا، اماں جی کو کہنا اماں جی حالات نہیں ٹھیک ہے جی، جب دروازہ بند کرنا، جب اماں جی نے رات کو پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھنا نا پھر کھول دینا۔ تو جب کبھی کہا جاتا نا اماں جی دروازہ نہ کھلا رہنے دیا کرو، بند کر، تو پتہ کیا کہتی تھی؟ ہو سکتا ہے میرا پتر آئے تھے کہ بند دروازہ دیکھ کے واپس ہی نہ ٹر جائے۔ تو میں پتر 1980 میں، 82 میں، 84 میں، 83 میں، 90 میں، 92 میں، 91 میں، 2000، 2001، 2002، 2004 میں پیدا ہو گئے۔ تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ تمہیں تو 14 اگست ایک فن کے لیے دن مل گئے، موٹر سائیکلوں دے سلنسر کڈو، منہ تے جھنڈے بناؤ، تے سارا دن سڑکاں تے واجے لے لو تے تن کرتے پھرو۔ تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ تجھے کیا پتا پاکستان؟ یہ کوئی بابا ہو جس نے دیکھی ہو جرے تو اس سے بیٹھ کے پوچھ کے پاکستان کیا ہے۔ اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے عرض یہ سارے آنگے جنہیں بچے بیٹھے دے پتر آؤ شروع کریے، کسی نے تو شروع کرنا ہے نا، آؤ اپنے پاکستان کے لیے شروع کریں، آپ کے پاکستان کو لوڑ ہے۔ عمل حضرت عمل، جتنے بچے بیٹھے ہو پتر سونی کر کے داڑھی شریف رکھو۔ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر، اس وقت کا بہت مشکل ترین جہاد ہے۔ آپ انڈیا پہ چلے جائیں نا، ایک آپ کو گولی لگے گی، ٹھوس، ختم۔ اگر خلوص ہوا تو شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن پتر یہ وہ لڑائی آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی، آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی تلواریں برداشت کرنی پڑیں گی۔
सोहनी करके रखो। और ना पुत्र की बीबी ने सोना लगेंगे। लो मैं जाते जाते बस बात आपको कह जाऊँ, क्योंकि 12 बज गए हैं। मैं जाते जाते आपको कह जाऊँ, और जिदे लिए तू नहीं रखन दे। मैं पुत्र खुद बेटियों वाला हूँ। असल कैमरों से बड़ा डर लगता है, बात आगे पीछे से काट के ना चढ़ा देते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ। मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, लेकिन मैं सच बताने लगा हूँ। पुत्र जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं ना रख रहा, जे सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तो तू ही ना वेखे कोई। सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तू ही ना वेखे। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए पीर मेर अली शाह कहते हैं, जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए मेर अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमू रखी हैं मद भरियाँ। ठीक है जी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, फरमाती कभी मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। इसीलिए किसी ने कहा था, ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ़ से न दे, ऐ ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ़ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएँ मरून पे उंगलियाँ हैं। उथे वेख के जो कटोइयां हुई तो उंगलियां, इतने बगैर वेखिया ही हज़रत जी गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, बगैर वेखिया गाजी मुमताज़ कादरी शहीद है, इतने बगैर वेखिया गाजी आमिर चीमा शहीद है। और फिर आला हज़रत ने भी कमाल ही लिखा। आप फरमाते हैं, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है, सोनी करके। और हज़रत जी मेरे बुज़ुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया कर, मेरे बुज़ुर्ग एक बड़ी खूबसूरत, भाई आपको पता बाबों का एक अपना ही अंदाज़ होता है। आप फरमाया करते थे, ओए संगिया कख रख लै, वो संगिया कख रख लै। किसी ने अर्ज़ की थी, हुजूर की होएगा कख रखे हैं? आपने फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। ये पुत्र आप इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये लाइट नहीं है पुत्र, इसको ना मजाक लो। और मैं चलो जी, मैं गर्मी बड़ी है इंशाल्लाह, बस वो आजमाइश आ जाती है ना। प्रोग्राम तो किबला कारी खादिम बिलाल साहब ने बड़ा सोना अरेंज किया था, बस आजमाइश आ गई जी। ज़ाहिर है खुला हॉल होता तो प्रोग्राम का अंदाज़ मिजाज ही कुछ और होना था, लेकिन कोई नहीं, ये आजमाइश आती है, कराने वालों पर ही आती है। जिन्हें नहीं कराना होते तो कभी आनी है, आनी तो होते ही ना जिन्हें कराना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूल ही कबूल अल्लाह के फजल करम से है। अल्लाह हमारे कारी खादिम बिलाल साहब की खैरें फरमाए। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ जी, आपने जवाब देना। मैं पीछे भी पूछ के आया हूँ, आपके गुजरावाला में लाजिम बात है जी पंजाब कॉलेज होगा, माशाल्लाह बड़ा मारूफ शहर है हमारा गुजरावाला है जी। एस्पायर कॉलेज भी है। अच्छा जी, मैं अब आपसे सवाल करने, और आपको जी इजाज़त भी है इख्तलाफ करने की, लेकिन करना ज़रा प्यार से है। अगर किसी को हो तो आप उठ के कह सकते हैं, नहीं जी इस तरह नहीं, इस तरह है, ठीक है जी। पंजाब कॉलेज का एक अपना यूनिफॉर्म है, पैंट का रंग अपना है, शर्ट का रंग अपना है, अपना उनका एक बैज है, फिर एक वो कार्ड भी देते हैं गले में लटकाने के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, पैंट शर्ट बैज गले में कार्ड, आप यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उसने क्या कहना बोला, हज़रत जी यूनिफॉर्म साडा, कपड़े साडे, हुलिया साडा, बैज साडा, ठीक है जी। रोक आपको कौन रहा है? उस इदारे का सबसे आम आदमी, प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, वाइस प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, आपको एक पीएन रोक रहा है हज़रत जी। उस इदारे का सबसे आम आदमी हज़रत आपको अंदर नहीं जाने दे रहा जी। नहीं जी हुलिया नहीं साडा, चलो जना हुलिया उत्थे जाओ, ठीक है, एग्री करते हैं आप बात से, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस बात से, ठीक हो गया जी। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? पैंट साड़ी नहीं, शर्ट साड़ी, हुलिया साडा, बैग साडा, फिर उन्हें की कहना है जिन्हों का हुलिया है उत्थे ही जाओ, ठीक है, मानते हैं जी आप। अब मैं पुत्र आपसे पूछता हूँ, कल बरोज़े क़यामत भी अगर इसी तरह हुआ,
اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ دیا جناب منہ ساڑے والا، سر ساڑے والا، اولیا ساڑے والا، چہرہ ساڑے والا، جنہ دا اولیا ہے اتھے جاؤ، جنہ والا منہ ہے اتھے جاؤ، جنہ والا سر ہے اتھے جاؤ۔ تو پھر مجھے بتاؤ پتر کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کاکھ رکھ لے، اے کاکھ رکھ لے، اے کاکھ کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ سونے کر کے رکھو پتر، سونے کر کے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، وہ کر گئے۔ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر ہے، گودے مبارک میں ایک جانب امام حسین ہے اور ایک جانب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو، آ کے عرض کرتے محبوب اللہ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ پیغام آیا ہے کہ ایک رکھ لو تو ایک دے دے۔ حضور نبی علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ وہ لکھا ہے جب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا تو حضور نبی علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ حسین کون تھے؟ اگر کبھی رونے کی آواز آتی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے، جا کے کہنا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حسین ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا پہلا سوال نوجوانوں سے، آپ کے چہرے پہ وہ اسلام کیوں نہیں ہے؟ آج آپ کو اتنی مشکل لگ رہا ہے یہ داڑھی رکھنا نہیں؟ اب ماشاءاللہ خادم بلال صاحب بیٹھے ہیں، نوید قادری صاحب ہے، حضرت 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 صاحب ہے، سارے بچے بیٹھے۔ آج تک آپ کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ لون میری تونچ پیڑ رہندی ہے؟ ملا کوئی؟ آدھا کلو کا موبائل آپ سب نے اپنی جیب میں اٹھایا ہوا ہے، میری بھی جیب میں اس وقت ایدا پار نہیں تھے، ایدا پار ہے، ایدا نہیں پار، ایدا پار ہے، کدھر ہے جی اسلام؟ اور پتر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے ہو، اے اللہ دے بندے ہو، آج بڑا سستا سودا جے کر لو پتر، آج بہت سستا سودا ہے پتر کر لو۔ اوکھے سودے وہ کر گئے۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا کسی نے؟ تجھ سے کس نے بھائی مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا ہے؟ وہ امام حسین ہی تھے حضرت جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے ایک دن میں 72 قربانیاں دے دی ہیں۔ تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں۔ عشق میں کیا زندہ باد یا علی، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ آج پتر سوکھا سودا جی کر لو میرا پتر۔ اے ٹوپی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے، اے داڑھی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے پتر، آج سستا سودا جی کر لو میرے پتر۔ وہ چلو دکھ ہے جی اس وقت، ہمیں دکھ ہے اس وقت وجہ، میں حضرت اس دن ایک بچہ آ گیا دم کروانا، اس کی شام کو رات کو نا بارات تھی، اس نے اپنی کلائی پہ نا گانا پہنا، کیونکہ بھائی نہ ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں نہ ہمیں پتہ یہ گانے شانے کیا ہوتے ہیں، اس نے گانا بندھا ہوا تھا، دم کروانے آ گئے۔ میں سفر پہ تھا، فون آیا جی پتہ نہیں میں کی ہو گیا، تو یہ کتنے ہو؟ میں پتر میں آنڈیا دم تے پہنچ جا۔ وہ میرے آنے سے پہلے گھر کے باہر کھڑا تھا، گاڑی کھڑی کی، اس کو اندر لے گیا، دم شم کیا، اس نے جناب وہ ہاتھ پہ نا گانا بندھا ہوا تھا،
मैंने उसको कहा मैं यार एडा तेरा कद दे जवान आदमी है की तू गाना बने ए फड़ के ला उस ना हजरत जी ए ना लवाइयो बड़ा काम खराब हो जाए। मैं क्यों ये मेरे तेल ते बने हैं तो राती दूल्हा जो मैं बनना तो मेरी भैनों ने लाना गाना हजरत जी गाना ना लवाइए। मैं हजरत जी मैंने कहा चलिया इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतना अजीज़ हो गया और मुस्तफ़ा की सुन्नत तुझे बड़ी इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतना ही अजीज़ हो गया। क्या हो जाएगा गाना? किधर है गाना लिखा हुआ? किस आयत में गाना है? किस हदीस में गाना है? इंडिया से लिया हुआ गाना तुम्हें इतना ही अजीज़ हो गए हैं? जो मुस्तफ़ा करीम के चेहरा अनवर पे, जो सिद्दीक़ अकबर के चेहरा अनवर पे, जो उमर फारूक के चेहरा अनवर पे, जो उस्मान गनी के चेहरा अनवर, जो मौला मुश्किल कुशा के चेहरा पाक पे, जो इमाम हुसैन के चेहरा पाक पे, जो इमाम हसन के चेहरा पाक, वो तुझे ओखी लग रही है। अच्छा चलो जी आपस में बैठे, सच बताना मुझे ज़रा, दाढ़ी ना रखने की वजह सिर्फ एक औरत को सोना लगने के अलावा और तो नहीं कुछ। आपस में बैठे हैं जी, कहते तो मैं कैमरा भी बंद करवा देता, कारी साहब को मैं कहता हूँ कारी साहब थोड़ी देर कैमरा बंद कर छोड़ो, कोई और वजह तो नहीं है, कोई है तो लो जी मैं बैठा हूँ उठ के बोलो, मुझे शदीद बुखार है, मैं नहीं आपकी खुशामद कर रहे हैं यार कि मैं कहा जी सारा कुछ ही ठीक है। भाई सारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है, सारा तो दूर रह गया ना, कुछ भी नहीं ठीक। हाँ जी मियाँ जी 2020 में इस्लामाबाद खड़े होकर नारे लगे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक फिर क्यों हो गया? 2021 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान पे तमाशा लगा है, उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, जो भी है काम तो गलती हुआ है ना, उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, काम तो गलती हुआ है। फिर मैं किस तरह कहूँ सब कुछ ठीक है? और आप देख रहे हैं कि हजरत जी बारिशें नहीं हो रही, बारिशें कम हो गई हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि बारिशें क्यों कम हो गई हैं, बारिशें क्यों नहीं हो रही हैं जी। अगस्त गुजर गया, जुलाई गुजर गया, बारिशें कोई नहीं, लेकिन दुख की बात है किसी को ख्याल ही नहीं। सारे ही फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में ऐसे खोए, किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा कि भाई बारिशें क्यों कम हो गई हैं, क्यों बारिशें नहीं हो रही। अब ये बारिशें शुरू होनी है, आप लिख लीजिएगा, लेकिन पुत्र ये रहमत वाली बारिश नहीं होगी, ये बेमौसमी बारिश होगी। बारिश का मौसम था जुलाई। मैंने कारी साहब अपने बचपन में, और मैं कोई 300 साल पुराना बाबा नहीं, 3 अगस्त 1984 मैंने अपने बचपन में अपने छत पे खड़े होकर हजरत बारिश बंद होने के लिए जाने दी हुई है। 7 दिन बारिश, 5 दिन बारिश, 4 दिन बारिश, लेकिन हजरत 2021 तक अब ये हालात हो चुके हैं, 4 दिन तो दूर हजरत पूरा 1 दिन बारिश पै जाए तो गनीमत है। लेकिन दुख की बात है किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि बारिशें क्यों कम हो गई, बारिशें क्यों नहीं हो रही। और इस पर एक हदीस मिलती है जिसका मफहूम है कि एक दिन हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब करीम किस तरह पता चले तो मखलूक तो खुश है और किस तरह पता चले तो मखलूक से नाराज़ है। आगे से जवाब आया, मेरे कलीम जब आप देखें ना कि बारिशें वक्त पे हो रही हैं, पैसा सखियों के पास है, हुक्मरान चंगे लोग हैं, तो समझ लेना मैं मखलूक से राज़ी हूँ। अर्ज़ की महबूब मलक किस तरह पता चले नाराज़ है? फरमाया कलीम जब तू देखे ना बारिशें वक्त पे नहीं हो रही, पैसा कंजूसों के पास है, हुक्मरान चंगे लोग नहीं हैं, तो समझ लेना मैं अपनी मखलूक से नाराज़ हूँ। और दुख की बात यह है कि तीनों ही बातें मौजूद हैं, बारिशां भी, हुक्मरान भी, तो पैसा। पुत्र अपनी डी एच कोठी बना लेना तो कोई ना बादरी है, मज़ा तो ही किसी को बना के दे। हाँ जी, अपने हाथ में हजरत जी 2 लाख का मोबाइल उठा के घूमना को बेहतरी तो नहीं, मज़ा तो ये है कि किसी को भी लेके देगा।